خطاب ابھی 5-6 منٹ انہوں نے کیا، سارے چینلوں نے اس خطاب کو کٹ کر دیا اور بلاول بھٹو کی مظفر آباد کی تقریر دکھانی شروع کر دی۔ کیسا آ رہا ہے نیا نظام؟ محسن نقوی صاحب نے بول دیا، اب انہوں نے کہا اس کو کوئی بھی نام دے دیں، چھوٹے اس کو صوبے ہم دے دیں، چھوٹے صوبے کہہ دیں، اس کو بلدیاتی نظام، پاورفل بلدیاتی نظام کہہ دیں۔ اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کابینہ یا سیٹ اپ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ والا نظام ہے نا، اس کے اوپر اب تیزی سے کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ 1 مہینے کے لیے بیٹھیں یا 1 سال کے لیے بیٹھیں، لیکن بیٹھنا ضروری ہے۔ لیکن پاورفل بلدیاتی نظام جس کے اندر وفاقی اور صوبائی نظام کی اہمیت کم ہو اور بلدیاتی نظام کی اہمیت زیادہ ہو۔ اگر بلاول بھٹو بے نظیر کی سیاست کریں گے تو پھر ہمارے سیاسی ماحول میں اگریشن میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب اکنامک سمٹ 2026 سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا خطاب جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، جس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے نئے نظام کے حوالے سے بات کی ہے کہ نیا نظام بنانا چاہیے اور ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ 1 مہینے کے لیے بیٹھیں یا 1 سال کے لیے بیٹھیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی چھوٹے صوبے بنانے کے حوالے سے، ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کتنی اہم ان کی یہ اسپیچ تھی، اور آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بلکہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اور حکومت کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب دونوں بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکال پائیں گے یا نہیں حل نکال پائیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو محسن نقوی کی اس اسپیچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، بڑی اہم عمار صاحب انہوں نے اس میں باتیں کی۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نئے نظام کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کیسا نیا نظام؟ اس سے پہلے کہ ہم ان کی تقریر پہ بات کریں، ان کی تقریر سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اور دوران جو ہوا اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے کانٹینٹ پہ۔ پہلی تو بات یہ وزیر داخلہ صاحب ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب کی تقریر کے حوالے سے یوزلی اتنی جلدی نہیں بتا دیا جاتا کہ یہ سب کچھ ہوگا، کہ اتنے بجے وہ خطاب کریں گے، لائیو دکھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی تقریر نہیں دکھائی جاتی۔ پھر آج ایک ISPR میں بھی ایک بریفنگ تھی، وہ پھر پوسٹ پون ہو۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں وہاں کہنی تھی شاید یہاں پہ کہنی ہے، لیکن یہ میں حتمی طور پر آپ سے بات نہیں کر رہا۔ تو پھر ٹائم 4:30 بجے کا ٹائم آیا کہ اکنامک سمٹ سے خطاب کریں گے۔ پھر دوستوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے بریکنگ نیوز دی کہ یہ 3:30 بجے خطاب کریں گے، 4:30 نہیں 3:30 بجے خطاب کریں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے، لیکن 4:30 کیا بھی، اب تقریباً 5:45 بجے 5:30 بجے کے قریب انہوں نے خطاب کیا، اور سارے چینلز الرٹ ہو گئے، اور سارے چینلوں نے ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیے محسن نقوی صاحب جو طاقتور لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی بات کو اگنور کریں۔ اس سسٹم میں وہ امپورٹنٹ آدمی ہے۔ تو انہوں نے خطاب شروع کیا۔ اب خطاب انہوں نے یقیناً لمبا کرنا ہوگا، اس سے پہلے احسن بھون تھے، اس کے بعد میاں عامر تھے۔ خطاب ابھی 5-6 منٹ انہوں نے کیا، سارے چینلوں نے اس خطاب کو کٹ کر دیا اور بلاول بھٹو کی مظفر آباد کی تقریر دکھانی شروع کر دی۔ تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ سہون ہو گیا ہے یا غلطی سے ہو گیا، یہ سب کچھ انٹینشنل ہوا ہے، پلان کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب آپ سوال، یہ تو اس سے پہلے ہوا، اس دوران ہوا، اب آپ سوال کر لیں جو آپ کو کانٹینٹ۔ کیسا آ رہا ہے نیا نظام؟ محسن نقوی صاحب نے بول دیا۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے نا نظام کی کچھ خامیوں کی طرف نشاندہی کی، بالکل ایسا ہی ہے، کچھ باتیں آنس کی ہیں۔ مطلب سامنے بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے تو بے تحاشا سیمینار ہوتے ہیں، اگلے سال بھی ہوگا، ہم یہیں بیٹھے ہوں گے، 10 سال بعد ہوگا، تب بھی اس ملک کی یہی حالت ہوگی، ہم یہی بیٹھے یہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو معاملات ایسے ہی ہیں بھائی، جب تک ہم کوئی فنڈامنٹل بڑی تبدیلی نہیں کریں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہونے کا۔ ہم قرضے کے بوجھ تلے دبتے جائیں گے، نوجوان جو ہیں وہ نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے۔ فنڈامنٹل چینجز کی جو بات کی، اس میں کیا چینجز ہیں انہوں نے بتا دیا۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے بنیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ
اب انہوں نے کہا اس کو کوئی بھی نام دے دیں, اس کو ہم چھوٹے صوبے کہہ دیں, اس کو بلدیاتی نظام, پاورفل بلدیاتی نظام کہہ دیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی اس بات سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا. جب تک عام آدمی کے مسائل عوامی مقامی سطح پر حل نہیں ہوں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن جو حیران کن بات تھی, انہوں نے کچھ چیزوں پر تنقید کی اپنے وزیر اعظم پر اور ان کی پالیسی پر, لیکن بہت ہی اچھے الفاظ میں, کوئی برا لفظ نہیں استعمال, عمران خان والی بات نہیں کی, یا مریم نواز صاحبہ پر. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ نہیں چاہیے. بات تو ٹھیک ہے, نوجوان سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں, نوجوان میرٹ چاہتے ہیں. وہ میرٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایک جملہ انہوں نے کہا کہ سسٹم کو ری سیٹ کرنا پڑے گا. اب جانے اس سے کیا مراد ہے, لیکن یہ حالات ایسے بن رہے ہیں, ہم بہت دنوں سے سن رہے تھے کہ کوئی کابینہ میں تبدیلی ہو رہی ہے, کوئی سیٹ اپ میں تبدیلی ہو رہی ہے. اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کابینہ یا سیٹ اپ تبدیل ہو رہی ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ والا نظام ہے نا, اس کے اوپر اب تیزی سے کام شروع ہو جائے گا. اچھا عمار صاحب, انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا چاہیے, چاہے وہ 1 مہینے کے لیے بیٹھیں یا 1 سال کے لیے بیٹھیں, لیکن بیٹھنا ضروری ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے تمام کا ورڈ ایگزیکٹلی, اس لیے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں پھر عمران خان اور تحریک انصاف بھی آتی ہے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, پھر جو ہم کہہ رہے تھے کہ مائنس تحریک انصاف, اور ان سب کو مل کر ایک ڈیسیژن کرنا. اب یہاں پر ایک سوچ میں فرق, یہاں پہ کانفلکٹ آئے گا نا, کلیش آئے گا. سیاسی جماعتیں ہمارے یہاں بلدیاتی نظام یا چھوٹے یونٹ کے حق میں نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کی چودراہٹ اوپر بنی ہوئی ہے, تو وہ ایم پی اے ہی نلکے لگوا کر خوش رہتا ہے, سڑکیں بنوا کر خوش رہتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار ان کے پاس رہے, عام کونسلر کے پاس یہ اختیار نہ جائے. اب جب یہ ایک تجویز آئی ہے, یہ کوئی قانون نہیں آ گیا, ایک تجویز آئی ہے, اب مجھے لگتا ہے وہ جو ان کی لڑائی ہو رہی ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا کشمیر میں کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف, مجھے یہ لگتا ہے اب اچانک وہ جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی, کیونکہ اب ان کے انٹرسٹ پر زیادہ آ رہی ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. وہ پھر عمار صاحب جیسے آپ نے یہ بولا کہ ساری وہ جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہو جائیں گی, کل محسن نقوی صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, وزیر اعظم صاحب سے بھی, وزیر اعظم سے ایگزیکٹلی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کا کہا گیا ہے, یہ محسن نقوی کی ملاقات کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. پھر اگر ہم کشمیر میں دیکھ لیں سچویشن, تو بلاول صاحب تو اسٹل بول رہے ہیں, کل وہ جو ان کا, میں اس بیان کی طرف بھی آؤں گی, لیکن ابھی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کی ایک شخصیت نے جا کے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم کا پیغام بھجوایا ہے. تو کیا کوئی پیغام ایسا ہی بھجوایا ہے کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں, یا کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے ایک تو کشمیر کی صورتحال میں نا اب یہ سچویشن ہے کہ جو الیکشن ہو گیا میرپور کا, وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, پہلا سٹیپ تھا. دوسرا سٹیپ مظفر آباد کا الیکشن بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سیاسی جماعتوں کی کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, وہ اپنی جگہ, جو ان کی لفظی گولہ باری ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی, اس میں کہیں نہیں ہے. اس اختلاف کو آپ ریلیٹ کریں اگر محسن نقوی کے خطاب سے. محسن نقوی تو ایک نئے سسٹم کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ سسٹم آئین کے تحت آئے گا نا, قانون کے. اس کے لیے قومی اسمبلی, سینٹ, صوبائی اسمبلیوں کی اپروول چاہیے. اس کا مطلب پنجاب حکومت خود اپنے ہاتھ کاٹ کے کہہ دے کہ پنجاب کے ٹکڑے کر دو, سندھ حکومت خود اپنے ہاتھ کاٹ کے کہہ دے کہ سندھ کی ٹکڑے کر دو. اتنا آسان ہوگا؟ تو یہ بالکل نہیں آسان ہوگا. تو محسن نقوی نے بات کی کہ پھر اس کو کوئی اور نام دے دیں, تو شاید اس کو ہم بلدیاتی نظام کا نام دیں, لیکن پاورفل بلدیاتی نظام جس کے اندر وفاقی اور صوبائی نظام کی اہمیت کم ہو اور بلدیاتی نظام کی اہمیت زیادہ ہو. اچھا عمار صاحب, ہم نے دیکھا بلاول صاحب ظاہر ہے اسپیچ کر رہے ہیں, بھی کچھ دیر پہلے ان کی مظفر آباد میں خطاب کر رہے تھے. ایک دن پہلے انہوں نے خطاب کیا, کہا کہ میں بے نظیر کی طرح سیاست کرنا چاہتا ہوں, اور میں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کا بھانجا ہوں, لیکن زرداری کا بیٹا ہوں. زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو بلاول صاحب کس لائن پہ چلیں گے, بے نظیر والی یا زرداری؟ یعنی انہوں نے لوگوں کو دھمکا دیا, کہا ہے کہ میں ابھی تک زرداری صاحب کی سیاست کر رہا ہوں, اور زرداری صاحب مفاہمت سے بہت دھیرے چلنے والے, سوچ سمجھ کے, آج کی بات اگر کسی نے کی ہے 3 سال کے بعد وہ اس کو جواب دیتے ہیں, تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں. بے نظیر کی
سیاست مختلف تھی، وہ بڑی شعلہ بیان مقرر تھی، بڑی ایگریسو تھی، وقتی فوری فیصلہ کرنے کی قابل تھی، تو ان کے فیصلے مختلف ہوتے تھے. تو لیٹ سی کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن اگر بلاول بھٹو بے نظیر کی سیاست کریں گے تو پھر ہمارے سیاسی ماحول میں ایگریشن میں اضافہ ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں کہ اب اگریشن میں اضافہ ہوتا ہے یا محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو ذرا سیریس نوٹ پہ ہی سیاسی جماعتیں لیتی ہیں. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.